بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں بات ہو رہی تھی انشائیہ پرچے کے حوالے سے، اور اس کا پہلا سوال جو کہ سوال نمبر 2 کہلاتا ہے، اس کو حل کرنے کا کچھ طریقہ شروع کیا تھا۔ آج تشریح آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے کہ تشریح کس طرح لکھنی ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ تشریح کا آغاز اس طرح کرنا ہے، اوپر مارکر کے ساتھ وہ شعر لکھا جائے اور اس کے بعد براہ راست تشریح کی ہیڈنگ دی جائے، تشریح کی ذیلی سرخی لکھی جائے اور پھر تشریح کا آغاز کر دیا جائے۔ آغاز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح شروع کرنا ہے کہ یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، اور تشریح کے وقت نظم کا جو عنوان تشریح کے اندر لکھا جائے گا وہ مارکر سے لکھیے، اور شاعر کا نام بھی نمایاں کر کے لکھیے۔ یہ ممتحن کے لیے آسانی ہے، وہ جب دیکھے گا کہ طالب علم یا طالبہ کو علم ہے کہ یہ شعر کہاں سے آیا ہے تو کچھ مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاعر کی فن کے حوالے سے خوبیاں بیان کرنی ہیں، اور ان کی کچھ کتابوں کے نام یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے، وہ بھی لکھ دینے ہیں۔ اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد جب کتابوں کے نام آپ لکھیں تو وہ بھی کوشش کریں، ایک تو بابین کے اندر کوماس کے اندر لکھیں، اور دوسرا مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں، تو ممتحن اور زیادہ مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح شاعر کے فن کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد تشریح کے اندر ہی آپ مفہوم بیان کیجیے۔ آسان الفاظ میں مفہوم بیان کرنے کے بعد پھر اس شعر کی تشریح شروع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دلوں پر قبضہ ہے، یہ خوبی ہے، اور اس قبضے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک مجھ جیسا گناہگار اور ناچیز انسان بھی اے پروردگار تمہاری تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ اس طرح لکھنی ہے جناب تشریح۔ اور حمد کا شعر ہے تو کوئی حمدیہ اشعار لکھے جا سکتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم حوالے کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، اور سورہ توحید میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اور اس کے علاوہ حمد کے کچھ اشعار آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی میں نے
حمد کا ایک شعر حوالے کے طور پر لکھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تشریح میں حوالہ جات کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور حوالہ جات جب تشریح میں موجود ہوں تو ممتحن مجبور ہو جاتا ہے اچھے نمبر دینے کے لیے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہر شعر میں کم از کم 3-4 تک حوالہ جات آپ لکھ سکیں، تو یقیناً آپ کو اس تشریح کے پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی لکھائی بھی اچھی ہو، صاف ستھرا لکھا ہوا ہو، حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات کہ شعر کی تشریح آپ کی، یہ جو بڑا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ 2 صفحات کی آپ لکھیں گے اور 3-4 حوالہ جات اس میں لکھیں گے تو لکھائی اچھی ہوگی، تو یقین جانیے کہ آپ کے پورے نمبر تشریح کے آ سکتے ہیں۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، میں جن طلباء و طالبات کو پڑھاتا رہا ہوں انہوں نے تشریحات میں پورے نمبر بھی لیے ہیں۔ 75 نمبر ہوتے ہیں اردو کے، اور 75 میں سے 73 نمبر انہوں نے لیے ہیں، اور دوسرے 2 سوالات ہیں، ایک نثر کا خلاصہ ہے اور ایک نظم کا خلاصہ ہے، جن میں سے ایک نمبر ان کا کٹا ہے۔ تشریحات میں ان کے پورے نمبر آئے ہیں، اور اسی رہنمائی کے تحت انہوں نے کام کیا ہے، تو اس لیے ان کے پورے نمبر آئے ہیں۔
کہ خداوند تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محنت کرنے والا اور محنت نہ کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے شوق اور توجہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس لیے پیارے بچوں، شوق اور توجہ کو ساتھ رکھتے ہوئے محنت کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو شاندار کامیابیوں سے نوازے گا، اور آپ نہ صرف اپنا نام روشن کریں گے، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے، اور جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام بھی آپ روشن کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میری ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے، تو یقیناً آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور صرف کامیابی تو حاصل ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن لطف تو تب ہے کہ انسان اتنی محنت کرے کہ کامیابی خود اس کے قدم چومے۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ نگہبان۔